بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح محفوظ کے اندر جانداروں کے کون سے راز پوشیدہ ہیں؟ سفید موتی اور یاقوت سے بنی تختی جس کی لکھائی اور قلم نور کے لوح محفوظ کہاں رکھی ہے؟ اس میں کس پوری کائنات کے راز لکھے ہیں؟ لوح محفوظ پر کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ کیا اس لوح محفوظ کے اندر لکھی تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے؟ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے یا تختی ہے جس میں اس پوری کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی سبھی چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان اور جانور کی بھی تقدیر ہے کہ وہ کل پیدا ہوگا اور کیسے زندگی گزرے گی، اسے کتنا رزق دیا جائے گا اور اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات ہوں گے اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ قیامت کے ہر چھوٹے بڑے راز اس تختی میں موجود ہیں۔ مفسرینوں نے لکھا ہے کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں، اسی بنا پر قرآن میں لوح محفوظ کو مکمل کتاب کہا گیا۔ دراصل جس طرح اللہ کی وحدانیت پر اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، پر اور قیامت کے قائم ہونے پر لوح محفوظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دراصل لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں اور محفوظ سے معنی و اس کی حفاظت کی جائے، یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے کیونکہ یہ شیطان کی پہنچ سے باہر ہے اور ہر طرح کی کمی بیشی سے پاک ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو پیدا فرمایا تو اللہ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی شروعات سے لے کر آخر تک تمام تر معاملات لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ میں تمام تر معاملات جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا، لہٰذا جو کچھ بھی آج تک اس کائنات میں ہوا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اس لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس لوح محفوظ کی بناوٹ اور اس کال کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 1000 سال کی مسافرت یعنی دوری اور چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر اور موٹائی آسمان اور زمین کے برابر لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفاق سرخ یاقوت میں ہے، اس کا قلم نور اور لکھائی بھی نور۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے متعلق قرآن شریف میں سورہ البرز میں فرماتا ہے، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جو تختی یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم عباس بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر بطور ٹائلز یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بندوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسول کی ابتدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آخر ابن عباس فرماتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو لوح محفوظ کے متعلق بتایا یہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بتایا۔ لوح محفوظ کہاں ہے اور کس جگہ ہے؟ اس کے متعلق حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے۔ اسرافیل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جو قیامت ہونے پر سور پھونکیں گے۔ روایت میں ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو جا لگتی ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر نظریں جھکائے کھڑے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو لگتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر مارتے ہیں، گویا یہ لوح محفوظ ہر انسان، جن اور شیاطین کی پہنچ سے کتنی دوری پر ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لوح محفوظ کے ورق، لکھائی، الفاظ اور قلم کیسے ہیں؟
یہ انسانی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوح محفوظ میں موجود تقدیروں اور امور کا کیا کائنات میں کس طرح نزول ہوگا؟ دراصل لوح محفوظ سے پورا پروگرام لوح دوم پر آتا ہے۔ لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے لوح دوئم۔ یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس پروگرام میں اتنی ارادے ہیں کہ شامل ہونے میں مثلاً اگر کوئی لوح محفوظ میں یہ پروگرام نصر ہوا ہے کہ کسی آدمی کو ایک کام کرنا ہے، لہٰذا یہ کام انسانی ذہن پر اسی طرح وارد ہوتا ہے جب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یعنی ہر امور اور کام میں انسان کو مکمل نیت اور ارادے کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ اور برے کام کرتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا یا جزا دیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا، بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ فلاں بندہ فلاں نیکی اور گناہ کرے گا، اسی لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔